دشمنان احمد سے انتقام لینے کو آج بھی سلامت ہے ایک جوان محمد کا۔ محترم جناب منور جلال پوری بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ حضرات یہ نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے کسی شاعر کے 4 مصرے یاد آ رہے تھے۔ 4 مصرے نعتیہ ملاحظہ فرما لیں، مولانا کے استقبال میں عرض کر رہا ہوں۔ ایسا پے کر آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسا پے کر آنکھ نے دیکھا نہیں، سر پا سورج ہے مگر سایہ نہیں۔ ایسا پے کر آنکھ نے دیکھا نہیں، سر پا سورج ہے مگر سایہ نہیں۔ آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر، آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں۔ حضرات کبھی کبھی جب بڑی پاک و پاکیزہ سماعتیں ہوں تو ایسے عالم میں نظامت کرنے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ محفلیں اور ہیں جس میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور اس میں بلا وجہ کے شور شرابے ہم لوگوں کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ محفل ایسی ہے کہ جس میں دل چاہ رہا ہے کہ جیسے سننے والے بیٹھے ہیں ویسے ہی شعر سنائے جائیں، ویسے ہی نظامت کی جائے، تاکہ محفل میں ایک نیا رنگ اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے، سننے والے بھی وجد کریں۔ اس لیے کہ محفلیں ہمیشہ شعراء کرام کے لیے ہوا کرتی ہیں، شعر سننے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ لہذا بات نعت کی چل رہی ہے، میں 4 مصرے اور نعت کے پڑھتا ہوں حضور آپ کی موجودگی میں کچھ شعر یاد آنے لگے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ صبا لا دے ذرا سی خاک ان کے آستانے کی، صبا لا دے ذرا سی خاک ان کے آستانے کی، یہ ایک تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی۔ آپ بھائی شعر سنیے گا۔ صبا لا دے ذرا سی خاک ان کے آستانے کی، یہ ایک تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ رخ پہ مل دینا۔ ملا فرمائیے، نعتیہ شعر پڑھ رہا ہوں، 4تھا مصرع سماعت فرما لیں آپ۔ صبا لا دے ذرا سی خاک ان کے آستانے کی، یہ ایک تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی، یہ ایک تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ رخ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے۔ کفن پہناؤ صبا لا دے ذرا سی خاک ان کے آستانے کی، یہ ایک تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ رخ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے۔ ملا فرمائیے شعر ملا فرمائیے، نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے، اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب۔ مصرع سماعت فرمائے، اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے۔ اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے، لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا۔ ملا فرمائیے مصرع، لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا، سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا۔
لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا، لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا، سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا ہے، سر جھکانے سے ایک شعر اور ملاحظہ فرما لے، بڑا لطیف شعر ہے حضور، سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا ہے، ارے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرات میں جتنا ماحول بنانا چاہ رہا تھا الحمدللہ اتنا بن گیا ہے۔ میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو یقیناً ہمارے چھوٹے بھائی اور بالکل بہت قریبی ہمارا اور ان کا رشتہ ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں مولانا قمر علی صاحب قبلہ کو، اور بہت دنوں سے ہمارے ان کے مراسم ہیں، ہم بہت عزیز رکھتے ہیں۔ آپ کی بستی کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنے والی شخصیت ہے، علمی شخصیت اور آفاقی شخصیت، جنہیں انتہائی کم سنی میں خطیب نہج البلاغہ کے خطاب سے نوازا گیا ہے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں آپ کے نام کے قبل اس ٹائٹل کو ضرور لکھا جاتا ہے۔ بہت ہی کم عمری میں انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے، وہ انتہائی لائق مبارکباد ہیں، اور ان کے وسیلے سے آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی بستی کی نمائندگی کرنے والا یہ نوجوان پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار شہید الشہداء اور بارگاہ سرکار وفا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ بل جل کر عظمت عزت اطہار پر بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اور آپ حضرات کے توسط سے سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور بنت رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عظمت میں ہم اس مولود کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ آج پیغمبر اسلام کتنا خوش ہیں اس کا کوئی اور اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کی آغوش میں آنے والا اس مولود کا اسلام سے رشتہ کیا ہے، اس مولود کا اسلام سے واسطہ کیا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کو جتنا دین الہی عزیز ہے اتنی اور کوئی چیز عزیز نہیں ہے، اور پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ جب زمانہ بدلے گا، دور بدلے گا،
میرے لائے ہوئے پیغام کے خلاف ظلم و زیادتی اور اندھیرے کا ماحول بنایا جائے گا تو اگر دیا بن کر اس اندھیرے کو اجالے میں کوئی بدلے گا تو سوائے اس مولود حسین کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مصرع آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کو ہے، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، تو یقیناً رسول دیکھ کر بتا رہے تھے کہ آج ہی نہیں کل بھی ضرورت تھی حسین کی، آج بھی ضرورت ہے حسین کی، اور کل بھی ضرورت رہے گی حسین کی۔ اس لیے کہ کہنے والے نے اپنے اعتبار سے، مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن جوش جیسی فکر رکھنے والے، ان سے منسوب تو ہے لیکن فکر ان جیسی ہے، ان کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے شعر کو نہ بھی مانا جائے تو فکر جوش ضرور ہے اس شعر میں، اور وہ یہ کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بارہا آپ کے سامنے کہا ہے کہ دیکھیے مجلسوں میں کتنے ہی اچھے شاعر کیوں نہ ہوں، ان کا زیادہ پڑھنا اچھا نہیں لگتا، خطیب کا انتظار رہتا ہے۔ اسی طرح سے مقاصدے میں، قصیدہ خوانیوں میں میرا تو کوئی شمار نہیں ہے، لیکن کوئی بہت بڑا اچھا خطیب بھی ہو تب بھی پر اس کا خطاب زیادہ دیر ہو جاتا ہے تو سماعتوں پہ گراں گزرنے لگتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اور عقد کی محفل میں نہ شاعر اچھے لگتے ہیں نہ کوئی خطیب اچھا لگتا ہے۔ یہ الگ بات کہ آج نوچندی جمعرات ہونے کی وجہ سے اتفاقاً حدیث قصہ وغیرہ کے پروگرام بھی ہیں، اور نیچے دسترخوان امام حسین کا سلسلہ بھی ابھی جاری اور ساری ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بین الاقوامی شورا کی موجودگی ہوتی ہے تو عام طور سے محفلوں کا شباب 12 بجے تک آتا ہے، اس وقت ہم جائیں گے تبھی ہمیں لطف سماعت ملے گا۔ لیکن اس سال شبیر صاحب نے نوچندی جمعرات کے باوجود وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہوئے بہت وقت سے تقریر شروع کرا دی۔ اب یہ ہمارے برادر جناب نصیر اعظمی صاحب کا سلیقہ تھا کہ انہوں نے اتنی دیر تک اس محفل کو پہنچا دیا تاکہ آدمی یہ سوچ سکے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اب محفل شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے میں بھی آپ کے اور شورا کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، اور وہ لوگ جو اکثر یہ سوچا کرتے ہیں، خصوصاً اس محفل کے حوالے سے کچھ لوگ موجود بھی ہیں آج ماشاءاللہ سے، جن سے میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اس اہم ترین تاریخ میں اوپر نظر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا مولانا کیا بتائیں کہ اوپر جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم مجبوراً، تو بھیا یہ شروع کے 1-2 سال میں یہ حال ہوتا تھا کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، لیکن اب اکثریت یہ کیوں سوچ لیتی ہے کہ اوپر بھرا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی حال خالی ہے، آپ حضرات آئیے، آپ کو باقاعدہ یہاں جگہ مل جائے گی، یہ سوچ کر نیچے نہ بیٹھ جائیے کہ اوپر جگہ نہیں ہے، نہیں، دل میں جگہ پیدا کیجئے تو جگہ بنتی چلی جائے گی، اور آپ کے چہروں پر وہ مسکان نظر آنا چاہیے، وہ شادابی نظر آنا چاہیے، تاکہ لگے کہ ہاں آپ رسول کے نواسے کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ولادت کا موقع ہے جہاں ملائے اعلیٰ میں ہنگامہ تھا۔ ہم نے بہت سی ولادت کی تاریخوں میں بہت سی تفصیلات پڑھی ہیں، لیکن خدا کی قسم بزم ملائکہ میں، ملائے اعلیٰ میں ہم نے جو جوش، جو خروش، جو انداز، جو امید امام حسین کی
ولادت کے موقع پر دیکھی، وہ ہم نے کسی اور معصوم کی ولادت کے موقع پر نہیں دیکھی، اس لیے کہ فطرس کو اگر امید کی کرن کہیں نظر آئی ہے تو وہ حسین کی ولادت کے موقع پر بارگاہ رسالت میں نظر آئی ہے۔ تو جب فطرس کو بالوں پر مل گئے ہیں تو اگر امت اور انسانیت واقعاً ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ اس دور پرفتن کو حسین کی ضرورت ہے تو آؤ ولادت کے موقع پر رسالت کو مبارکباد دو، اپنی دنیا بھی سنوار لو، اپنی آخرت بھی سنوار لو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ میں ہر سال تبرکاً اور تیمناً آپ کے درمیان آتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رات شورا کی رات ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شورا کیا کہنا ان کا یہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہر دور میں، ہر امام کے دور میں شورا کا سلسلہ رہا ہے، اس لیے کہ خطیب جو بات گھنٹوں میں کہتا ہے، شاعر وہ بات ایک بیت اور ایک شعر میں کہہ دیتا ہے۔ تو مولا کائنات کے کلام کو میں نے گفتگو کا ذریعہ بنایا۔ یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں، 27 نمبر کا خط ہے، جہاں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، اور واقعاً اگر ہدایت سمٹ کر کہیں آ جاتی ہے، خالی نواسا نہیں ہے یہ، نہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات پیغمبر نے کہا، حسین چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے، یہ خالی حدیثوں کا محور و مرکز نہیں ہے، آیہ تطہیر میں بھی شریک ہے، آیہ مباہلہ میں بھی شریک ہے، سورہ دہر میں بھی شریک ہے، سورہ کوثر میں بھی شریک ہے۔ اگر کسی کو قرآن کا ایک نقطہ مل جائے، توجہ کیجئے گا، تو وہ پھولے نہ سمائے، بھائی توجہ کیجئے گا، اور جس کے لیے اتنی آیتیں ہوں، جس کے لیے اتنی آیتیں ہوں، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب جیسا شاعر کہہ گیا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بریں، جس کا مداح خود خدا بن جائے۔ تو میرے استاد کے جملے ہیں کہ ہم کوئی ذکر میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اپنے ظلمت کدے قلب میں ان کے انتصاب کی چند شمع روشن کر کے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اپنے شجرے کا تعارف کراتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ ہدایت کا امام، بڑے اچھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کا دور ہماری جانیں قربان، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سورہ منافقون بھی ہے، مولا علی سے ہماری بڑی عقیدت ہے، لیکن وہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب اچھے ہیں۔ توجہ کیجئے گا محترم، لیکن ہم پوری ذمہ داری سے مولا علی کہ ہم نام لینے والے ہیں، یا علی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہے ہدایت کا امام۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے برادر بزرگ مولانا فاروق علیطا صاحب نے عجیب بات کہی کہ بھئی یہ صرف حسین ہے کہ جس کے ساتھ ہر آنے والا ہدایت یافتہ ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی آپ کربلا کے کسی حسین کے ساتھی کے لیے توجہ کیجئے گا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں خالی حسین کو سلام نہیں کیا جاتا،
بلکہ ساتھ دینے والوں کو بھی اس طرح سے سلام کیا جاتا ہے کہ ہمارا سلام ہو ان ارواح مقدسہ پر کہ جو تحلیل ہو گئیں آپ کے آستانے پر. توجہ کیجئے گا, جو تحلیل ہو گئیں آپ کے آستانے پر. یعنی کیا کہنا اس حسین کا کہ جس نے اپنے ساتھ چلنے والوں کی ایسی ہدایت کی کہ جس کی آپ کو نظیر عالم و آدم میں نہ ملے گی. یعنی جو رات میں لشکر یزید کی طرف تھا, صبح میں لشکر حسین کی طرف آیا, وہ بھی ایک رات میں حر علیہ السلام بن گیا. توجہ کیجئے گا, یعنی میں جو مرکزیت کی بات کر رہا ہوں, میں جو محوریت کی بات کر رہا ہوں, اور میں نے سال گزشتہ بھی یہ بات کہی تھی, لیکن مجھے اس فکر پر خود اتنا اعتبار ہے کہ جو میں یہ بار بار کہتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر آیت سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں, آپ حدیث سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو آپ ان شعراء کے کلام ہی سے سمجھ لیں کہ جہاں خواجہ اجمیری جیسا عارف اور اس آستانے پر اپنی جبین نیاز کو خام کرنے والا, یعنی وہ کہ جس کے آستانے پر حاضری ہر عقیدت مند اور خوش عقیدہ مسلمان اپنے لیے فخر سمجھتا ہے, اس نے کہا میری بارگاہ میں آنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا کہ اگر دین کے وفادار ہو تو پہلے حسین کے وفادار بننا. توجہ کیجئے گا, پہلے حسین کے وفادار بننا, اس لیے کہ شاست حسین, بادشاہست حسین, دین است حسین. بھائی توجہ کیجئے گا, یہ ہم جیسا جذباتی انسان نہیں ہے, یہ عرفان میں ڈوبا ہوا حسین کو دین کہہ رہا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, سرداد ندا دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین. خدا کی قسم ہمارے بزرگ علماء نے اس پر بڑی بڑی تقریریں کی ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے کہا یہ خواجہ کی ربائی نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا کہ امام حسین اس ربائی سے نہیں پہچانے گئے, خواجہ اس ربائی سے پہچانے گئے. بھائی توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ وہ نواسہ رسول کی مدح کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں, اور اس کے لیے جو بات کہی جاتی, میں نے کہا, میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ حسین کیا ہے, لوگ جانیں کہ حسین کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسین محتاج نہیں ہیں, ہم ذکر کر کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں, ہم ذکر کر کے اپنے مقدر کو عرش اعلیٰ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ غلط فہمی نہ رہے, جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے. اس لیے کہ آج خوش قسمتی سے خدا کی قسم اتنی اچھی محفل سجائی ہے ہمارے بزرگ شبیر حسن خان صاحب نے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شعراء کرام کہ جن کو بچپنے سے ہم سنتے تھے, اور اب مصروفیت کی وجہ سے یا پروگراموں کی وجہ سے اب چاہنے کے باوجود ان لوگوں کو ہم سن نہیں پاتے ہیں, تو آج ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے شاید پہلی دفعہ یہاں تشریف لانے والے پروفیسر عین الحسن صاحب ہوں, چاہے ہمارے برادر بزرگ جناب نذیر باقری صاحب ہوں, چاہے شہزادہ گلریز ہوں, یا دوسرے شعراء کرام ہوں, خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سنا جائے, لیکن ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے. اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کا مرکز محور, اس لیے کہ کیا خواجہ کے سامنے پیغمبر کی ذات نہیں تھی, کیا خواجہ کے سامنے مولا علی کی ذات نہیں تھی, کیا خواجہ کے سامنے اسلام کے اور بڑے بڑے نام نہیں تھے, لیکن خواجہ کے اشعار تو بہت ملیں گے, لیکن جیسا نذرانہ عقیدت انہوں نے حسین کی خدمت میں پیش کیا, چاہیے ان کا پورا کلام آپ اٹھا کر دیکھیے, اس لیے کہ ایک ذات کو پورا دین کہتے نا, اور بنا لا الہ کہتے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن اصل بات جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خواجہ کا نہیں, اور اس کے لیے جو بات نادانی کی کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کلمہ تو پورا لا الہ الا اللہ ہے, اور یہاں پر بات بنا لا الہ پہ رکی جا رہی ہے. تو میں ایک بات کہوں گا, بس صرف 2 منٹ بھی نہیں, 18:20 تک میری تقریر تمام ہو جائے گی, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم
پہلے سمجھیے کہ لا کا مزاج کیا ہے، لا الہ کا۔ خواجہ کی ربائی لا الہ کو پیش کر رہی ہے۔ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ پوری ربائی کا مزاج کیا ہے کہ کوئی طاقت نہیں سوائے خدا کے۔ تو چونکہ یزید جیسے کا انکار کرنا تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے بنا لا الہ کہا۔ نہیں میں بات کو تشنا نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اقبال نے اس بات کو واضح کر دیا یہ کہہ کر، نہیں بہرحق در خاکوں کو غلطی داست بس بنا لا الہ گردی داست۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو جو بات خواجہ اجمیری نے کہی وہی تو اقبال نے کہی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، وہاں بھی بنا لا الہ، یہاں بھی بنا لا الہ، لیکن اقبال نے دوسری جگہ پر یہ کہا کہ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ تو اب ان دونوں شعروں کو واضح کیجئے، گویا کہ ایک شعر لا الہ کی ترجمانی کر رہا ہے، ایک شعر الا اللہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یعنی اگر انکار بیعت نہ ہوتا تو کوئی لا الہ سمجھ نہ پاتا، اور اگر سجدہ نہ ہوتا تو کوئی الا اللہ کو سمجھ نہ پاتا۔ بس اب میں آگے کچھ کہوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، 20 سے آگے گفتگو نہ بڑھے، اس لیے میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، حاضرین محفل بانیان محفل کی دلی مرادوں کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل، اور ہم گنہگاروں کو اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔